یہ بھی غدار, یہ میر جعفر ہے. یہی تو بات ہے نا. نکل آئے گا عمران خان؟ مجھے نہیں لگتا, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا عمران اندر ہے یا باہر ہے. بانی پی ٹی آئی جیل میں انتقال کر گئے. عمران خان زندہ ہی رہے, میں تو یہی کہوں گا. یہ فساد اور انتشار چھوڑ دے, یہ بڑا مشکل کام ہے. تو پنجاب کے عوام کیا گھروں سے پیسے نکال کے چندہ دینا شروع کر دیں. خیرات کا تو اس کو شوق ہے. یہ مانگنے کی عادت جو ہے نا عمران خان کی, وہ پختونخوا کی گورنمنٹ میں بھی آ گئی ہے, صوبے میں بھی آ گئی ہے. اور پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ ضروری ہے ان کے لیے. اتنے یہ بدبخت ہو چکے ہیں. ہماری پارٹی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہونی چاہیے ان کے لیے. ہم برابری کی بات کرتے ہیں. جس طرح پہلے مجھے گود میں اٹھایا تھا آرمی نے, مجھے دوبارہ گود میں اٹھا لے. اس دفعہ بوٹ جو ہے اس کو دیے نہیں جا رہے کہ پالش کرو. بوٹ ان کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ملنا, نہ پالش کرنے کے لیے اور نہ کسی اور کے لیے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں لاہور سے آپ کا ذوالفقار علی, پوڈ کاسٹ لیفٹ رائٹ سیاست کے ساتھ, اور میرے ساتھ ہیں جواد احمد صاحب. جواد صاحب ویلکم اگین. بہت شکریہ جی. ناظرین, آج ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ میں یونیورسٹیوں میں خیبر پختونخوا کی اور اسکولوں کالجوں میں جا کے یہ بات بتاؤں گا اور طلباء کو اپنے ساتھ ملاؤں گا کہ وفاقی حکومت ہمارا حق نہیں دے رہی, مالی حق نہیں دے رہی. ہمارا جو حصہ بنتا ہے نیشنل ڈویزبل پول میں وہ بھی نہیں مل رہا, اور صوبہ خیبر پختونخوا کا جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں جو خیبر پختونخوا کا حصہ بن گئی تھی, وہ ایجنسیاں اور وہ جو جن کو علاقہ غیر کہتے ہیں وہ, تو اس کا حصہ ہمیں نہیں مل رہا. تو ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ فیک نیوز ہے جو طلباء کے ذہنوں میں جو پہلے ہی زہر یہ گھولتے رہے ہیں اس میں مزید اضافہ کرے گی. اس کا سچ اور جھوٹ آج ہم نکالیں گے, اس پہ بات ہوگی. جواد صاحب, پہلی بات تو یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے یونیورسٹیوں میں, سہیل افریدی صاحب, ہاں جی, اور کل ایک پریس کانفرنس کر دی اسد کیسر صاحب جو اسپیکر رہے ہیں قومی اسمبلی کے اور آج کل ایم این اے ہیں, ان کے ساتھ زبیر جو نون لیگ نے گورنر کے سندھ لگائے تھے, ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وہ اکانومی کا بڑا اپنا کو ماہر سمجھتے ہیں. جتنا ماہر اسد عمر تھا اتنے یہ بھی ہوں گے. پھر پتہ نہیں, وہ کل جو کہہ رہے تھے وہ ادھورا تھا. کبھی اگلے پوسٹ کارڈ میں ان کا بھی جو ہے وہ بتاؤں گا چٹھا کھٹا آپ کو. اس میں وہ انہوں نے کہا کہ جی جو گورنمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ, وہ انہوں نے سرتاج عزیز کمیٹی نے ان کے ساتھ 2017-18 میں جب یہ مرج ہوئے تھے یہ سارے ضلع خیبر پختونخوا میں, تو وعدہ کیا تھا کہ ان ضلعوں کی ترقیاتی منصوبوں کے لیے وفاقی حکومت ہر سال 10 سال کے لیے 100 ارب دے گی, یعنی 1000 ارب دے گی. سرتاج عزیز کے نام لگاتے ہیں, سرتاج عزیز کا نام لگاتے ہیں. وہ بیچارے فوت ہو گئے, پتہ نہیں اب وہ آئیں گے کہ کیسے بتائیں گے. تو یہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یار اگر یہ وعدہ کیا تھا اس وقت کی حکومت نے تو دیتے کیوں نہیں؟ دیکھیں دینا چاہیے. دیکھیں یہ تو بڑی منافقانہ بات ہے, یہ دینا تو چاہیے. میں بھی کہتا ہوں اگر وعدہ کیا تھا, ویسے تو 25ویں ترمیم میں ہی لکھا کوئی میرا نہیں خیال ہے ہوا, لیکن اگر یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے, پتہ نہیں کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کی گئی ہے, تو 2017-18 جو ہے اس کے اندر یہ 25ویں ترمیم ہوئی ہے. اور اس میں سرتاج عزیز تھے وزیر خزانہ جو تھے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہر صورت میں فاٹا کے ضم ہونے کی وجہ سے 100 ارب روپیہ دینا پڑے گا فیڈرل گورنمنٹ کو ہر سال کے پی کو تاکہ وہ فاٹا میں ڈیولپمنٹ کر سکے, تو 2018 میں تو عمران خان آ گیا, اگست میں آ گئے تھے. ہاں اچھا, جب اگست میں آیا تو پہلا بجٹ جب انہوں نے دیا ہے تو انہوں نے اس بجٹ میں ادھر 100 ارب کے بجائے 48 ارب دیا. اچھا, ہاں جی. اگلے سال انہوں نے پھر دوسرا بجٹ دیا, 3 بجٹ دیے نا انہوں نے. دوسرا بجٹ دیا, اس میں پھر 48 ارب دیا. اچھا, 100 نہیں دیا. ہاں, اس کے بعد لوگوں نے جب وہ بہت چیخیں ماری کہ یہ جی آپ کیوں نہیں دے رہے 100 ارب, تو عمران خان نے تیسری دفعہ 54 ارب دیا صرف. یعنی پھر بھی آدھا. ہاں, 3 بجٹس میں 48 دیا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اسد کیسر کیوں شور میں چاہ رہا ہے, میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اسد کیسر کو اگر اتنا مسئلہ ہے, تکلیف ہو رہی ہے, اور پھر سہیل افریدی کو بھی تکلیف ہو رہی ہے, تو جائیں عمران خان کے پاس اور اس کو جا کے پکڑیں. اسے کہیں کہ آپ نے یہ کام شروع کیا تھا, آپ نے یہ طرح ڈال دی تھی کہ آپ نے نہیں دیے. جب بھائی ابھی تو فیصلہ ہوا نا 17-18 میں کہ 100 ارب دینا ہے, تو آپ 18 میں آ گئے تو آپ 100 ارب دینا شروع کر دیتے. تو عمران خان نے تو خود نہیں دیے. تو اب ایک جب روایت چل پڑی ہے تو اب آپ کے سامنے آ رہی ہے, دوسرے لوگ آ رہے ہیں تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. اچھا نہیں, خود تو دیے نہیں, اب ان سے مانگ رہے ہیں. اچھا پتہ کیا, اب بات سنیں. اب یہ 2025 کا سال ہے نا, مالی سال, اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ نے دیے 70 ارب. اچھا مجھے اب یاد آ گئی تھوڑی سی بات آپ کی, ان ساری یہ فگر آپ نے دیے نا اس سے. میں نے ایک بار کام کیا تھا اس پہ, تو مجھے یاد ہے کہ بات اس طرح سے نہیں ہوئی تھی. بات صرف اتنی سی ہوئی تھی کہ 3% آف دا نیٹ ڈویزبل پول ملا کرے گا خیبر پختونخوا کو فاٹا کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اور پی ایس ڈی پی کا حصہ ہوگا, پاکستان کا جو وفاقی ترقیاتی پروگرام اس کا حصہ ہوگا. اچھا یہ 3% 2017 جو تھی نا 2017-18 کا مالی سال, اس کے اندر یہ بنتا تھا 64 ارب.
ये 64 अरब ही बनते थे, लेकिन इन्होंने बाद में अब ये नई नैरेटिव लेके आ गए 100 अरब का वादा हुआ था, तो गवर्नमेंट ने तो 70 अरब पिछले साल इनको दे दिए, अपने दौर में इन्होंने 48 अरब दिए। तो ये मुनाफकत वाकई आप सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी मुनाफकत है। और ये अगर खैबर पख्तूनख्वा के यूनिवर्सिटियों में जाकर ये बताएंगे तो आपका पॉडकास्ट भी उधर चलना चाहिए। हाँ, और अगर ये कहेंगे ना कोविड तो बाद में आया है, उससे पहले जो बजट आया उसमें भी आपने 48 अरब दिए हैं। नहीं, वो कोविड का सिलसिला ही नहीं। हाँ वही ना, ये कह सकते हैं ना कि जी वो जी हमारे पैसे नहीं थे पाकिस्तान के पास। कोविड तो 19 का लाता है ना, तो 2018 के बजट की बात, उधर भी पहली दफा आपने वो बात की है ना। पहले कोरोना से पहले, कोविड से पहले 1 साल का जो बजट आपने दिया है उसमें भी आपने 48 अरब दिया है। अच्छा, ये तो डेवलपमेंट की बात जो आप साहब, ये तो डेवलपमेंट की बात। एक बात और आपको बताऊं, मज़े की बात ये है कि चारों सूबों के दरमियान में डिविजिबल पूल बनता है ना, काबिल तकसीम हासिल होते हैं। तो उसके अंदर 2010 में जब ये जरदारी साहब सदर थे, तो जो उस वक्त NFC हुआ था, जिसकी आजकल शोर पड़ा हुआ रिवाइज़ करना है, उसके अंदर हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा ने कहा जी हमारे ऊपर दहशत गर्दी के बड़े हमले होते हैं। उस वक्त PTI की गवर्नमेंट थी उधर, तो उन्होंने कहा कि हमें तीनों सूबे यानी बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब अपने हिस्से से, यानी इन तीनों सूबों के अवाम अपना हिस्सा काटें और हमें नेट डिविजिबल पूल का 1% दें। अच्छा, वो नेट पता कितना बनता है? वो नेट बनता है 138 अरब रुपए इस साल। 138 अरब रुपए 70 वो तो 200 अरब प्लस ले रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हमें मिल नहीं रहा। अच्छा, 138 अरब रुपए का अब और तमाशा सुने, इनकी जो 96,000 की पुलिस फोर्स है खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें सिर्फ CTD के 3300 हैं जिन्होंने दहशत गर्दी का मुकाबला करना है, काउंटर टेररिज्म करने वाले 3300। अच्छा, अब ये इसका बजट है 158 अरब, यानी 87% बजट वार ऑन टेरर की मद में वफाकी को मद आ रही है, और पुलिस का बजट खैबर पख्तूनख्वा का, और अभी भी ये शोर मच रहा है कि ये कुछ नहीं मिल रहा। तो फिर पंजाब के अवाम क्या जाके मतलब अपने घरों से पैसे निकाल के चंदा देना शुरू कर दें? तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान जो है उसको इन्होंने ये समझा हुआ है कि सारी उम्र ये इमरान खान चूँकि आ गया है, तो इमरान खान चूँकि जो है वो लोगों के अंदर मकबूल है, जो कि इनका ख्याल है, जो कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं है, तो इसलिए अब इसको सारे पैसे दिया करें। वो पता आपको याद है इमरान खान ने जब पैसे मांगने का ये खेल शुरू किया था शौकत खानम की वजह से, शौकत खानम के ख़िलाफ़ मैं कभी बात नहीं करता, शौकत खानम मतलब अस्पताल के ख़िलाफ़, क्योंकि वो एक फलाई इदारा है, लोग उससे फैज़ उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका मोटो ऑपरेंडी देखेंगे इमरान खान ने अपनी जायदादों में से कभी वो नहीं दिया कुछ भी शौकत खानम को या अपने नमल यूनिवर्सिटी को, हमसे पैसे ले लेके वो चलाता रहा है। तो वो खैरात का तो उसको शौक़ है, खैरात की इसको आदत है। अब ये चाहता है कि पख्तूनख्वा को भी लोग खैरात दें बाकी सूबे और पख्तूनख्वा चले। तो मेरा ख्याल है कि नहीं, अभी जो नया फार्मूला आ रहा है ना उसके अंदर वो कह रहे हैं कि बंद करें ये वार ऑन टेरर पे, ये करते हुआ है कुछ नहीं। जवाद साहब अब ये कह रहे हैं कि जो नया जो फार्मूला NFC का आ रहा है, जो मुजवजा है, उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही है कि वार ऑन टेरर पे ये बंद करें ड्रामा। ये तो पकड़ते ही नहीं किसी को। देखें 4.5 लाख गाड़ी जो है ना नॉन कस्टम पेड PTI के हुकूमत में यानी कि पख्तूनख्वा में चल रही है इस वक्त, उसको नहीं पकड़ रही है। तो अगर इनसे ये नहीं पकड़ी जाती तो इनसे क्या होना है? तो किस गाड़ी को क्यों पकड़े, क्या करती है गाड़ी ये? नहीं, वो तो टेररिज्म में इस्तेमाल होती है और क्या। देख, जो नॉन कस्टम पेड होगी वो जहरी बात है, वो इसी के लिए सस्ती गाड़ी आती है, वो उसको उड़ा देते हैं या उसको वैसे इस्तेमाल करते हैं। जिस किस्म की भी दहशत गर्दी कर रहे हैं वो पख्तूनख्वा में, उसके अंदर कम्युनिकेशन से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक सब इन्वॉल्व है। तो ये 450 गाड़ी क्यों नहीं पकड़ रही है? नहीं तो वो पकड़ लेंगे ना, पैसे दिए ना, और उनको आप वो फिर पैसे मांगने के लिए ये कोई चीज़ पहले करते नहीं है, जब वो नहीं होती ज़ाहिरी बात है इनसे खुद तो हो नहीं रही, तो फिर और पैसे मांगते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे ही है जैसे ये लगाते हैं ना इल्ज़ाम के जी हमारी रियासत जो है पैसे मांगती है दूसरे रियासतों से, तो ये अपनी रियासत के अंदर रह के खुद जो है पैसे मांग रहे हैं सूबों से, हमें लगाओ और दो। हाँ वही ना, अपने सूबे में रह के हमारी रियासत के अंदर दूसरे सूबों से पैसे मांग रहे हैं कि ये इन्होंने वादा किया था सारे सूबों ने। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये वादा किया था या नहीं किया था, लेकिन ये मांग तो रहे हैं ना। ये मांगने की आदत जो है ना इमरान खान की, वो पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट में भी आ गई है, उसकी सूबे में भी आ गई है। तो अब ये मांग के सूबा चलाना चाहते हैं, ये कब तक चलाएंगे ऐसे? जवाद साहब, एक मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में एक बड़ा अहम कानून बना, वो बना नेशनल कमीशन फॉर द मिनॉरिटीज़, उनके हुकूक के लिए। बहुत अच्छा हुआ। तो वो बन गया है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? मैं तो इस तरह देखता हूँ कि देखें इस मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है नेशनल यूनिटी के अंदर,
اگر آپ کو یاد ہو تو مسیحی جو خاص طور پہ ہیں انہوں نے تو شروع میں ہی پاکستان بنتے ہی اس کے ساتھ وہ کھڑے ہونے کا وہ کر دیا تھا، اعلان کر دیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس طرح کے کمیشن بنتے ہیں کہیں پر بھی، باقی صوبوں میں بننے چاہیے، تو یہ مائنورٹیز کو جو ہے وہ ایک ان کے حالات بہتر کرنے کے لیے بڑے سازگار ہوں گے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم تو برابری پارٹی کی طرف سے اگر میں ایک بات کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ ہم تو مائنورٹی میجورٹی جو ہے نا، چاہے وہ صوبے کی ہو، نسل کی ہو، قوم کی ہو یا مذہب یا فرقے کی ہو، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ایکول سٹیزن ہونا چاہیے پاکستان کا. لیکن چونکہ ہمارا جو دستور ہے اس کے اندر اس طرح ابھی تک نہیں ہے، تو اس لیے ایک اس طرح کی چیز ہو رہی ہے. کمیشن پاور، اتنی پاور نہیں ہے اس کے پاس. ہاں، امپاورڈ اس لیے نہیں ہے کہ پھر وہی بات ہے نا کہ پاکستان میں سارے مذہبی لوگ ہیں زیادہ تر، مطلب مذہب کے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق ہے. مسلمانوں کا بھی ہے، مسیحیوں کا بھی ہے، ہندوؤں کا بھی، سکھوں کا بھی ہے، اپنے اپنے مذہب کے ساتھ ہے، فرقوں کا بھی اپنا اپنا شیعہ سنی وغیرہ وغیرہ. لیکن دیکھیں یہاں پہ آ کے میں سمجھتا ہوں کہ ملا جو ہے وہ مذہب سے تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. ملا جو ہے وہ جب وہ اپنے آپ کو آرگنائز کرتا ہے نا لوگوں کے ساتھ ملا کے، تو پھر وہ ایسی چیزوں کے سامنے ایک رکاوٹ بنتا ہے. تو اگر کوئی بھی پارٹی بن رہی ہے رکاوٹ، اگر مولانا فضل الرحمان بن رہے ہیں یا کوئی بھی اور بن رہے ہیں، نہیں بنے نہیں، انہوں نے ترمیم کہی تھی کر دیں، تو وہ کہتے تھے کہ اس میں قادیانیت جو ہے نا وہ بیچ میں کہیں البو روم نہ لے جائے. تو اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ نے، اعظم نذیر تارڑ فیڈرل لا منسٹر نے اس کو وہیں پہ وہ ترمیم کر دیا. پورے سینٹ میں قومی اسمبلی نے ترمیم کر دی. وہ آرٹیکل تو جو شق 35 تھی وہ ویسے ہی انہوں نے omit کر دی، ختم کر دی اس میں سے. تو دیکھیں جی اس میں ابہام تھا کہ یہ کر، بلکہ انہوں نے اس کی ڈیفینیشن جو ہے نا نان مسلم کی، اقلیت کی بجائے نان مسلم کا ورڈ استعمال ہوا. وہ کہتے ہیں کہ نان مسلم جو ہے وہ نان مسلم ہے، یہ اقلیت مجھے آ گئی سمجھ. ہاں، تو وہ نان مسلم کو واضح کر دیا کہ یہ قادیانی نان مسلم ہے. کیونکہ وہ تو کہتے ہی ہے نا، کانسٹیٹیوشن ہمارے میں جس طرح کی چیز لکھی ہوئی ہے اور جس طرح کنسنسس ہو گیا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو آپ اسلام کا ایک فرقہ نہ سمجھیں بلکہ آپ ان کو نان مسلم سمجھیں. میں کہتا ہوں دیکھیں کانسٹیٹیوشن جیسا بھی ہے، جو بھی اس کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں، جیسی بھی ترمیم میں بعد میں ہو کے اس کو چینج بھی کیا گیا ہے، آخر کار ایک بات ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ لوگوں کا جو نان نفقہ ہے نا، لوگوں کی روزی روٹی ہے، لوگوں کے ہیلتھ ہے، لوگوں کی ایجوکیشن ہے، یہ آپ نے ان کے کسی بھی مذہب یا فرقے سے علیحدہ ہو کے ان کے بارے میں سوچ کے یہ ان کو دینی ہے. یہ سب لوگوں کے لیے ضروری ہے. تو اگر مائنورٹیز کے رائٹس کے حوالے سے کمیشن بنتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اس ملک میں لوگوں کو لگ رہا ہے کہ مائنورٹیز کے ساتھ اس طرح نہیں سلوک ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے تمام سٹیزنز کی طرح ان تمام چیزوں کے اندر. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کمیشن کے بننے سے کم از کم ایک آواز اٹھے گی اس ملک کے اندر، اور لوگوں کو خیال بھی آئے گا کہ یار مائنورٹی میجورٹی کوئی نہیں ہوتی، اصل میں سب انسان ہوتے ہیں، انسانوں کی ایک جیسی ضروریات ہوتی ہیں، ضروریات پوری ہونی چاہیے ان کی، ان کے بچوں کی، ان کے خاندانوں کی. پہلے ہی آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے 14 سال پہلے یہ ڈیسیژن دیا تھا کہ یہ کمیشن بناؤ. 14 سال تو وہ لگ گئے، 6 سال پارلیمنٹ میں پڑا رہا، تو 20 سال میں تو یہ کمیشن بنا ہے. اچھا جواز صاحب، یہ کمیشن تو دیکھیں بن ہی گیا نا، اب بن تو گیا ہے نا، اب اس کو مائنورٹیز کو چاہیے استعمال کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مائنورٹیز کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ برابری پارٹی کا یہ واضح موقف ہے آپ کے حق میں. وہ یہ ہے کہ 14 سال پہلے سپریم کورٹ نے جب یہ کمیشن بنانے کا کہا تو پہلے تو انہوں نے 8 سال بنائے نہیں، مطلب پارلیمنٹ نے بھیجا ہی نہیں. اب پارلیمنٹ میں 6 سال سے پڑا ہوا ہے، 6 سال سے پڑا ہوا ہے، اور اب جا کے کمیشن کی بات ہوئی ہے کہ ہاں اس کو بنانا چاہیے، منظور ہو گئی ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک خوش آئند بات ہے. ہم اگر 14 سال پہلے پاور میں ہوتے برابری پارٹی، اسی وقت سپریم کورٹ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرتے اور یہ کمیشن بنا دیتے. لیکن اب دیر آئے درست آئے، تو مائنورٹیز جو ہیں ان کے لیے ایک اچھی بات ہے. آپ کو اس کے اندر خود بھی ایکٹیویزم کرنا چاہیے اس حوالے سے. اب یہ میں بتاؤں کہ پارلیمنٹ جب یہ قانون پاس ہو رہا تھا نا، تو وہ کہہ رہے تھے قیدی کو رہا کرو. پی ٹی آئی بجائے کہ اس مائنورٹی کے ساتھ کھڑی ہوتی، وہ کہہ رہے تھے قیدی کو رہا کرو، نعرے لگا رہے تھے اور وہ اس کو روک رہے تھے. وہ تو ہمیشہ ہی کرتے ہیں. دیکھیں چاہے سیلاب آیا ہوا تھا تو عمران خان 54 جلسے کر رہا تھا، آپ کو یاد ہے نا 2022 میں. اسی طرح یہ یہاں پہ اب یہ والا معاملہ ہو رہا ہے تو انہوں نے پھر کہا کہ اس کو رہا کرو. ان کے لیے عمران خان اور اس کا اقتدار جو ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ ضروری ہے ان کے لیے، اتنے یہ بدبخت ہو چکے ہیں. تو یہ ان کو مائنورٹیز کو اب اس یاد رکھے کہ مائنورٹی اس واقعے کو بھی قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس والے کو، دیکھیں مائنورٹی کو یہ خیال کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کم از کم وہ کسی ایسی پارٹی کے ساتھ نہ جائیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہونی چاہیے ان کے لیے. ہم برابری کی بات کرتے ہیں تو وہ کسی ایسی پارٹی کے ساتھ نہ جائیں جو کہ ان کے معاملات جو ہے اس کو
پیچھے ڈال کے اپنی پارٹی کی سیاست صرف کرتی رہتی ہے. حالانکہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ چھوٹے صوبے, مائنورٹیز, عورتیں, بچے, یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے بارے میں قانون سازی بہتر سے بہتر ہو اور پھر امپلیمنٹیشن بھی ہو ان کی, کیونکہ یہ سارے مظلوم محروم طبقات ہیں جو کہ ہونے نہیں چاہیے. یہ سب ایک جیسے برابر انسان ہیں, لیکن چونکہ اس ملک میں ایک کنزرویٹزم ہے, تو ایک قدامت پسندی ہے, ایک روایت پسندی ہے, تو اس لیے یہ چل رہا ہے. مائنورٹیز بھی چونکہ اس محروم طبقات کا حصہ ہے, تو ان کو ڈیفینیٹلی اس حوالے سے ایک تو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے برابری پارٹی کے ساتھ, اور دوسرا ان کو اس ملک کے اندر اپنے حقوق کے لیے منظم جدوجہد کرنی چاہیے. اور ایک آخری واقعہ آپ سے رائے لے لیتے ہیں کہ ایک آپ کو پتا پچھلے دنوں بڑا ایک ہو ہا مچا کہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی جیل میں انتقال کر گئے. اس کے اوپر ان کی بہن علیمہ خان نے انڈیا کے چینل کو انٹرویو بھی دیا, اور ان کے بیٹے نے بڑا غلط کیا ٹویٹ بھی, ان کی بیٹے نے ٹویٹ بھی کی کہ ہمارے باپ کی زندگی کا اثار نہیں ہے. اس کی خبر بھی چھپی. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب تو وہ زندہ نکلا ہے, ملاقاتیں بھی ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا. عمران خان زندہ ہی رہے, میں تو یہی کہوں گا. کسی کے مرنے پہ وہ کہتے ہیں نا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے. یہ کہ وہ جعلی خبر کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر مجھے پتہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان بے شک زندہ رہے اور اچھی بات ہے زندہ رہے, اور سیاست لیکن صحیح طریقے سے کرے. لیکن عمران خان جب تک زندہ رہے گا نا, یہ فساد اور انتشار چھوڑ دے, یہ بڑا مشکل کام ہے. دیکھیں, یہ اپنی بہنوں کو, اپنی بیوی بشرا بی بی کو, علی مین گنڈا پور کو, سہیل افریدی کو, سلمان راجہ بیوقوف کو, پھر یہ بیرسر گوہر کو, کوئی بھی آپ اٹھا لیں, یہ ان وکاس ایک لڑکا ہے, وہ داڑھی رکھی ہوئی ہے, اس نے بندہ ہے, وہ اس طرح کے تمام لوگوں کو یہ یوز کرتا ہے. عمران خان آپس میں ان کو لڑاتا رہتا ہے. ایک وہ مشعل بھی ہے, مشعل یوسف زئی ہے شاید, تو ان سب کو آپس میں لڑاتا ہے. اندر سے اس کے ذہن میں صرف ایک ہے بات کہ مجھے باہر جب آنا ہے تو مجھے عوامی طریق سے آنا ہے. اس کے لیے جھوٹ بولو, فیک نیوز بناؤ, الزام لگاؤ, جو مرضی کرو. وہ باہر تو آ نہیں رہا نا, عوامی تحریک تو بانی نہیں. ہاں, لیکن وہ چاہتا وہ یہی ہے, تو اس لیے دیکھیں وہ یوز کر رہا ہے. یہ ہے کہ اس نے تو یہ کر دیا کہ جو جن لوگوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں وہ ورکشاپ اٹینڈ کی, انہوں نے کہا کہ یہ بھی غدار, یہ میر جعفر ہے. یہی تو بات ہے نا. دیکھیں, اب وہ خود تو تم اندر بیٹھے ہوئے ہو, جب تمہاری اپنی باری تھی تو مجھے یاد ہے کہ جب نواز شریف کو یہ چور اور ڈاکو اور سب کچھ کہا کرتا تھا عمران خان, تو نواز شریف کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا تھا, یا شیخ رشید کے ساتھ, جب مجھے جو یاد ہے شیخ رشید کے ساتھ ملا تھا یہ, یا تو اس کے گھر گیا تھا, کہ اور ملاقات ہوئی تھی, لیکن ملاقات ہوئی تھی. بھئی آپ خود تو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں جب آپ کو اپنا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو. آپ کی پارٹی جو ہے وہ ایک صوبے پہ اس کا اقتدار ہے, اور وہ فیڈرل میں بھی وہ موجود ہے, تو آپ کو کیا پرابلم ہے کہ اگر وہ ملک کے جو معاملات ہیں ان کے اندر شامل ہو؟ مجھے چھڑاؤ کسی طرح سے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں جو بہنیں ہیں نا عمران خان کی, یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا جو فساد انگیز بیانیہ ہے یہ اس کے ساتھ کھڑی ہو کے خود بھی پاکستان کی ملک دشمنی شروع ہو جائیں, جس طرح عمران خان پہلے سے کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو جو یہ انٹرویوز دے رہے ہیں انڈین چینلز کو, پھر ابھی انہوں نے ایک یلدا کو دیا ہے انٹرویو, اس طرح کے اور انٹرویوز بھی ان کے آگے ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کو وہاں پہ پاکستان کے خلاف بات کرنی چاہیے, یہ بہت بری بات ہے. تو نکل آئے گا عمران خان؟ آپ آخری بات بتائیں. مجھے نہیں لگتا, مجھے لگتا ہے اس کی حرکتیں جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی عمران خان کی, اور یہ فساد انتشار کی سیاست نہ کرے, بیانیہ نہ کیا کرے, اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہو بس. تو پھر نہیں, اس کے پاس ایک ہے چیز, وہ یہ ہے کہ وہ مفاہمت کی طرف جائے, سیاست دانوں کے ساتھ بات کرے, سیاست دانوں سے کہے کہ جی مجھے سیاست کرنی ہے, مجھے بتائیں کہ مجھے کس طریقے سے میں دوبارہ سیاست صحیح والی کر سکتا ہوں. اگر وہ فساد انتشار نفرت تقسیم پھیلانا چاہتا ہے اور سیاستدانوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا چاہتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ایک بات چاہتا ہے کہ جس طرح پہلے مجھے گود میں اٹھایا تھا آرمی نے, مجھے دوبارہ گود میں اٹھا لے. مسئلہ یہ کہ آرمی تیار نہیں ہے اس کے لیے. اس دفعہ بوٹ جو ہیں اس کو دیے نہیں جا رہے کہ پالش کرو. پہلے اس کو دیے گئے تھے, پالش کرنے پہ وزیر اعظم بنایا گیا تھا. اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر لوگ میرے لیے باہر نکلیں گے تو مجھے باہر نکال لیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ لوگ باہر نکلیں گے. میں بھی لوگوں سے ملتا ہوں روز, لوگوں کو اب اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں رہا ان کے اندر, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا عمران اندر ہے یا باہر ہے. تو اس کا مطلب کہ مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ناظرین, عمران خان کا جواد صاحب کہتے ہیں کہ باہر نکلنا بہت مشکل ہے تب تک جب تک وہ مفاہمت کی سیاست یا سیاستدانوں سے بات کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے, اور پارلیمنٹ کو سپریم نہیں مانتے, اور بوٹ ان کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ملنا اب, نہ پالش کرنے کے لیے اور نہ کسی اور کے لیے. آپ کا بہت شکریہ.